نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وجاءوا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کے آگے آسن مارے تھے۔ بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دیں جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں نرا باطل ہے۔ گزشتہ آیت پاک میں فرعون اور فرعونیوں کے ہلاکت کا ذکر ہوا، غرق دریا میں ڈبو دینے کا ذکر ہوا، یعنی بحر قلزم میں پیش آنے والے واقعات، فرعونیوں کا ڈبانا اور بنی اسرائیل کی نجات۔ اب یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب فرعون غرق دریا ہوا اور بنی اسرائیل ملک شام کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے لگے، میں نے گزشتہ تفسیر میں عرض کیا تھا ان کا لوٹنا دوبارہ مصر میں وہ بہت سالوں بعد ہوا، جب بنی اسرائیل وہاں سے مصر سے نکلے اور فرعون کے دریا میں ڈوب جانے کا جو واقعہ ہوا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام سیریا تشریف لے گئے۔ اب وہاں سے کافی لمبا راستہ ہے۔ فرعون کا ڈوب جانا، یہاں فرعون کا قصہ ختم ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جو بنی اسرائیل سنی اللہ فرماتے وجاءوا ببنی اسرائیل بحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، اور جب ان کا گزر، جب بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا جو اپنے بتوں کے سامنے آسن مار کے بیٹھے تھے۔ آسن سمجھے نا، پیر پہ پیر چڑھا کر آسن جو لگاتے ہیں، یعنی اعتکاف، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، عربی میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ یعکفون علی اصنام لہم، یعکف اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ واقعہ یہ ہوا کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد یہ لوگ بحر قلزم مراد ہے، یہاں بات نے کہا دریائے نیل بھی، مگر یہاں بحر قلزم ہے۔ قلزم ایک بستی کا نام ہے جو مکہ اور مصر کے درمیان پڑتی ہے۔ جاتے ہوئے اسی دریا میں فرعون ڈوبایا گیا، اور یہ بہت لمبا ہے، مصر سے شروع ہو کر جو ہے کئی ایک ملکوں میں ابھی پھیلا ہوا ہے، مگر یہ دریائے نیل ہے، اور اس دریا کا ایک حصہ جو ایک بستی کے قریب ہے، جس بستی کا نام قریہ قلزم ہے، اس وجہ سے اس حصے کو بحر قلزم کہا گیا، جگہ کی نسبت سے، جیسے بحر ہند، بحر عرب، بحر فارس۔
اب ہوا یہ واقعہ محرم کی 10 تاریخ کا ہے، جمعہ کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کی خوشی منائی، سارے بنی اسرائیل نے خوشی منائی، اور اس دن سب نے روزہ رکھا جو روزہ عاشوراء کا ہوا۔ آج بھی یہودی رکھتے ہیں عاشوراء کا روزہ، آج بھی یہودی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن نجات دی تھی، تو آج بھی یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم 2 رکھو، 2 روزہ رکھو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت، بنی اسرائیل کی فتح اور فرعون کا غرق ہونا، یہ یہودیوں سے زیادہ اس خوشی کے ہم حقدار ہیں۔ اس لیے یہ ایک رکھتے ہیں تو ان کی مشابہت، ان کے ساتھ ہماری سیملٹی نہ رہے، اس وجہ سے ہم ایک نہیں 2 رکھیں گے۔ تو سرکار نے عاشوراء کے 2 روزے فرمائے جو اس امت پہ سنت ہوئے۔ رکھتے ہیں نا ہم لوگ 2 روزہ، 9 محرم اور 10 محرم کو۔ تو اب یہ وہی اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرعون کو ڈبویا گیا 10 محرم کو، خوشی میں سارے بنی اسرائیل نے روزہ رکھا۔ بنی اسرائیل یعنی آج کا یہودی جو اسرائیل ہے، یہ اسرائیل نام اسی لیے رکھا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو اولاد یعقوب کہتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، یہ بعد میں بدل کر اسرائیل بن گیا۔ یہ سب بدل رہے ہیں نا، سب میں اکثر بتاتا ہوں، داؤد کو ڈیوڈ کر دیا، یوسف کو جوسف کر دیا، ابراہیم کو ابروم کر دیا، یونس کو اینس، مریم کو میری، سلیمان کو سولومون، اور اس طرح جو ہے عیسیٰ کو جیزس کر دیا۔ تو اب یہ بدلتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل وہ اسی نسبت سے رکھا ہے، اصل میں اسرائیل ہے۔ مگر وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، اور جن بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں اچھائی کے ساتھ ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے تھے جو صحیح طور پہ ایمان لے آئے، ان کی بات الگ ہے۔ اور یہ جو آج اپنے آپ کو اولاد یعقوب کہتے ہیں، آج اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں، حقیقت میں ان کا ذرہ برابر تعلق نہ ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے، نہ انبیاء بنی اسرائیل سے، ذرا برابر ان کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ اب روزہ رکھا، پھر یہ لوگ گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک بستی قلزم کے قریب سے گزرے۔ ایک مقام ہے جس کو مقام ریف کہتے ہیں یا مقام رقہ، ابھی جانا ہوا تھا تو یہاں ہم لوگ گئے تھے۔ رقہ، مقام رقہ میں ایک سمندر ہے، اس سمندر کے قریب ایک قوم بیٹھی ہوئی تھی، ایک آبادی پائی، اور اس آبادی کا نام بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ کنعانی لوگ تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کرنے جا رہے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قوم عمالقہ ہے، یا ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام لخم ابن عبد البر ہے، لخم بن عبد البر۔ تو یہ لوگ لخم بن عدی بن عمر بن سبا کی اولاد سے تھے، تو یہ قبیلہ جو تھا قبیلہ لخم، اسی کو ترجیح دی ہے، اور روح المعانی اور تفسیر خازن وغیرہ میں یہی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ قبیلہ جو عبادت تو کر رہا تھا مگر اس طریقے سے کہ وہ لوگ ایک بت بنائے تھے۔ اب بت کیا تھا؟ تفسیر میں آیا ہے کہ ایک بچھڑا بنایا تھا، اس بچھڑے کے سامنے قوم کے لوگ آسن مار کے عبادت کر رہے تھے، اعتکاف میں تھے۔ جس طرح آج ہندوستان کے ہنود کرتے ہیں، آسن مار کے بیٹھتے ہیں، صبح سنیچر کو ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے جب، تو اب وہ آسن مار کے بیٹھے۔ اس لیے قرآن میں صرف جلسہ کا لفظ استعمال نہ ہوا، اللہ نے فرمایا یاقفون علی اصنام لہم، یاقف اعتکاف سے بنا ہے، اور اعتکاف جب بندہ کرتا ہے، جیسے ہم لوگ رمضان وغیرہ میں اعتکاف، یعنی خالص وہ اعتکاف اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو پھر اس کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اس لیے یاقفون کا لفظ استعمال ہوا کہ صرف بیٹھے ہی نہ تھے بلکہ اس بچڑے کے سامنے آسن مار کر ان کی محبت میں فنا تھے۔
کی محبت میں بالکل فنا تھے. اب ان لوگوں کو اچھا لگا. یہ لوگ جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اب زیادہ وقت نہیں ہوا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، کچھ ہی وقت گزرا ہے. اب جب وہ گزرے دیکھا کہ ان کا بت ان کے سامنے ہے، بچڑا، اور بھی بت کی روایت ہے مگر بچڑے کی روایت زیادہ ہے، بچڑا ہے، اس کے سامنے یہ لوگ بیٹھے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں. اب ان کو یہ اچھا لگا اور وہ ان کو جو ہے ان کو تعجب لگا. تو پھر وہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. وہ کہتے ہیں اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دے جیسے ان کے لیے خدا ہے، ان کے لیے ہے، ہمیں بھی ایسا بنا دے تاکہ ہم بھی اپنے خدا کو دیکھیں اور ہم بھی انہی کی طرح دیکھ کے عبادت کریں. یہ اب دیکھیے، قالو، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں قالا انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ کہتے ہیں جاہل لوگ ہو تم لوگ، قوم تجہلون، نادان ہو. اب ان کا یہ کہنا کہ اے موسیٰ، ان میں سے سب نے نہیں کہا تھا، چند لوگوں نے یہ خواہش کی تھی، اس لیے کہ اس میں تقریباً روایتوں میں ہے کہ یہ جو قافلہ چل رہا تھا فرعون کے غرق ہونے کے بعد جو یہ ملک شام جا رہا تھا، بنی اسرائیل کا قافلہ جناب موسیٰ کے ساتھ، روایتوں میں ہے ان میں تو 70 اولیاء تھے، جس میں حضرت یوشع بن نون بھی تھے جنہیں بعد میں نبوت ملی، حضرت ہارون بھی ہے، حضرت ابن یوحنا بھی ہے. یہ بڑے بڑے لوگ تھے. تو چند لوگ تھے جنہوں نے یہ خواہش کی تھی، سب نے نہیں خواہش کی تھی. اب انہوں نے یہ کہا یا موسیٰ. دیکھیے سب سے بڑی بات کہ وہ لوگ اپنے نبی کو نام سے پکارتے تھے. سب سے بڑی بے ادبی کی دلیل تو یہ تھی کہ جب بھی کچھ ہوتا قالوا یا موسیٰ، قالوا یا نوح، انہوں نے اپنے انبیاء کو نام سے پکارا، جبکہ مقام میں عزت ہی ہوتا ہے کہ ان کی القاب، ان کی فضیلتوں سے پکارا جائے. جب وہ اپنے انبیاء اپنے نبیوں کو نام سے پکارتے ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دیکھو، صحابہ نے دروازے کے پیچھے آ کر کہا تھا یا محمد. اللہ تعالیٰ کو ادا پسند نہ آئی، فوراً قرآن اترا لا تجعلوا رسولکم. قرآن میں اللہ نے آیت اتاری کا دعائے بعدکم بعدا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے اپنے نبیوں کا نہ پکارو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو سارے اعمال بیکار ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہ رہے. یعنی اپنے آپس میں کا دعائے بعدکم بعدا، اپنے آپس میں پکارتے ہو اے فلاں، یا عبد الرحمن، یا عبداللہ، یا ابا ہریرہ، یا ابا زید، جس طرح آپس میں پکارتے ہو یا محمد. نبی کو مت پکارو، نبی کو نہ پکارو، بلکہ انہیں القاب سے پکارو، یا مزمل، یا مدثر، یا رسول اللہ، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین. اللہ کو ان کی وہ ادا پسند نہ آئی. اب امت کے لیے قیامت تک حکم دیا، اب یا محمد نہیں کہنا ہے بلکہ یا رسول اللہ کہنا ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے. تو یہ یا کے ساتھ حضور کو نہیں پکار سکتے ہیں، یا نام کے ساتھ. ہاں ورنہ وہابی لوگوں کا فتویٰ ہے کہ یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، نام کے ساتھ یا محمد، بلکہ یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا شفیع المذنبین. حضور کے بے شمار القاب ہیں اور کتنے نام ہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میں کیا کہوں آپ کو یا رسول اللہ، جس مثال پہ لاتا ہوں آپ سب سے بڑے ہاتھ ہیں. اگر میں کہوں کہ محبوب گلاب ہیں تو حضور گلاب تو آپ کے پسینے کا صدقہ ہے.
آپ کے پسینے کا صدقہ ہے. اگر میں آپ کو کہوں مالک کون و مکا کہوں تو یا رسول اللہ آپ تو کائنات ارضی نہیں، کائنات آسمان حشر و نشر کے بھی آپ مالک ہیں. سرور کہوں، مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یا رسول اللہ کیا کہوں. آخر میں کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ جس پہ حضور کو تولا جائے اور سرکار کی ذات والا صفت اس مثال پہ بالکل برابر آئے، سب سے اونچی ہی نظر آتی ہے. آخر میں کیا کہوں، آخری فیصلہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. آخری بات کہہ دی، ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ ہے حضور کو پکارنا. خیر ان لوگوں نے اپنے انبیاء کو نام سے پکارا یا موسیٰ. اب لیکن ان کا یہ اس وقت یہ خواہش کرنا ہمارے لیے بھی ان کی طرح خدا بنا دیں. علماء فرماتے ہیں یہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان لوگوں نے اپنے لیے پتھر یا پیتل کے بچھڑے معبود بنائے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا الہ بنا دیجئے، ہاتھ آپ کا ہو سر ہمارے ہو، یا یہ کہ آپ ہم کو کسی چیز کی پرستش کی اجازت دیجئے، تجویز آپ کی ہو عبادت ہماری ہو، یا یہ کہ زیادہ ظاہر معنی یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا تجویز کر دیں، کوئی ایسی چیز تاکہ ہم اسے قبلہ بنا لیں، عبادت اللہ ہی کی ہو، وہ قبلہ ہو. اس لیے ان کا یہ کہنا ارتداد نہ تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا نرم کلام نہ کرتے، اتنا نرم کلام نہ کرتے، اس لیے انہیں ارتداد کی سزا سنائی جاتی، انہیں دوبارہ ایمان لینے کا حکم ہوتا. بلکہ آگے چل کر بنی اسرائیل نے بچڑا پوجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سزا دی تھی. جب سامری نے بچڑا بنایا تھا اس پہ خاک ڈالی، بچڑا بولنے لگا. آگے واقعہ آ رہا ہے، حضرت موسیٰ طور پہ گئے تورات لینے اور یہاں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کر دی، وہاں سخت سزا دی گئی انہیں. مگر یہاں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں ان کی خواہش تھی مگر کفر کیا نہ تھا، کفر کیا نہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال انکم قوم تجہلون، ارے تم لوگ نادان لوگ ہو اور تم ایسے نرے جاہل معلوم ہوتے ہو. تم ابھی فرعون کا حال دیکھ کے آئے، ان پہ جتنے عذاب آئے وہ سب اسی لیے تھے کہ وہ بت پرست تھے، اور ابھی سے زیادہ وقت گزرا نہیں ہے اور ابھی سے تمہاری ایسی خواہشیں شروع ہو گئی. ارے یہ جو ہیں ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ حال تو بربادی کا ہے. تم یہ خواہش کر رہے ہو آگے چل کر تمہارے لیے اس چیز میں بربادی ہے. وباطل ما كانوا یعملون، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں کہ بچڑا پوج رہے ہیں، اس کے سامنے آسن مار کے بیٹھے ہیں، یہ نرا باطل ہے اور ہم اسے توڑیں گے اور انہیں ہم شکست دے کر ان کے سارے بتوں کو توڑ دیں گے. تم ایسی چیز کی خواہش کر رہے ہو جس کی وجہ سے فرعونیوں پہ عذاب دیکھ کے آئے ہو. ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا ہے اور ایسی ڈیمانڈ آنے لگی، پھر اس کے آگے چل کر بت پرستی آ جائے. اب کیسے لوگ تھے؟ ان میں سے چند لوگوں کا یہ قول تھا. اسی لیے حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال انکم قوم تجہلون، کیسے لوگ ہو ایسی خواہشیں کرتے ہو. اس لیے فوراً روک دیا گیا. دیکھیں جب حکیم ساتھ میں ہوتا ہے نا تو مرض کی نبض پکڑ لی جاتی ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام ساتھ نہ ہوتے، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے مشکات شریف میں گزرا ہے، وہ ایک حدیث گزری ہے مشکات میں اور ترمذی وغیرہ میں بھی ہے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، راستے میں یہ مشکات شریف میں گزری حدیث کچھ مہینوں پہلے، راستے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حنین جاتے ہوئے جو راستہ تھا، ایک درخت کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ قیام فرماتے ہیں. تو ایسا تھا کہ جب ایک درخت دیکھا جو درخت مشرکین کے لیے بڑا خاص تھا، اور اس درخت پر مشرکین اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اپنے
ہتھیار لٹکاتے تھے اس درخت پر، اور اس درخت کی پرستش کی نیت سے اس درخت کا نام مشرکین نے رکھا تھا ذات انوات۔ ذات انوات درخت پر، یعنی ایسا درخت جس پہ ہتھیار لٹکائے جائیں۔ کیوں لٹکاتے تھے؟ وہ ہتھیار اس پہ لٹکا دیتے تھے اور پھر اسے نکال لیتے تھے۔ ان کی نیت ایسی ہوتی تھی کہ یہ یہاں پہ رہا، اب یہ ہتھیار جنگ میں جیتا دے گا، یہ ہتھیار۔ تو اس کو نسبت کے لیے درخت پہ لٹکا دیتے تھے، اور اس درخت کا نام تھا ذات انوات۔ تو اب کچھ صحابہ تھے، یا یوں کہیے کہ وہ کچھ ایسے تھے جو ابھی ابھی ایمان لے آئے تھے، وہ بولے یا رسول اللہ ایسا ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوار درخت مقرر کر دیں، ہمارے لیے بھی کوئی ذاتی انوار کوئی درخت مقرر کر دیں ان لوگوں کی طرح۔ یہ لوگ ہتھیار لٹکاتے ہیں، ہم بھی کسی جگہ ہتھیار لٹکائیں۔ اب یہ سوال کرنا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، یہ ان کے جو ہے ان کے سوال پہ تھا۔ آقا کہتے ہیں عجیب بات ہے، تم نے مجھ سے وہ کہا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا، آپ ہمیں ایسا خدا بنا دیجئے ان کی طرح اے موسیٰ۔ تو آقا کہتے تم نے وہی سوال کیا جو بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم لوگ یعنی پچھلی امتوں کے نقش قدم پہ چلنے لگے، ابھی تو میں تمہارے درمیان ہوں۔ دیکھیے اسی وقت اس کو کیا کہتے ہیں، میں تمہارے درمیان ہوں اور ابھی تم ان کے نقش قدم پہ چلنے لگے۔ اب وہ تو سرکار تھے تو یہاں منع کر دیا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بچا لیا۔ کیسے سوال کرتے ہو؟ اگر حضرت موسیٰ نہ ہوتے تو وہ آسن مار کے بیٹھ جاتے بت کے سامنے۔ دیکھیے جیسے سخت بیماری ہوتی ہے نا، سخت بیماری سے شفا ملنے کے بعد جسم میں تھوڑی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ سخت بیماری سے جب شفا ملی تو جسم میں تھوڑی نقاہت اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معمولی ہوا اور ذرا سی بد ہضمی بھی نقصان دے دیتی ہے۔ ابھی ابھی بڑی بیماری سے نکلا ہے تو تھوڑی سی بھی بد ہضمی، بد پرہیزی اور تھوڑا سا بھی جو ہے کوئی بری ہوا کا جھونکا پھر اس کو بیمار کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی ابھی صحت مند ہوا ہے لہذا پہلے طاقت کا سامان کرو، اب جوس پلاؤ اور بلڈ کو فریش کرنے والی غذائیں کھلاؤ، جسم کو طاقت بڑی بیماری سے۔ تو ایسا ہے سخت بیماری سے نجات کے بعد جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو جب تک واپس پہلی کی طرح طاقت نہ آ جائے اس وقت بد پرہیزی بھی نقصان دیتی ہے، ذرا سی چیز بھی نقصان دے دیتی ہے۔ اسی طرح جو مرض کفر ہوتا ہے، کفر کا مرض، ابھی ایمان لائے تھے بنی اسرائیل، جب جادوگروں کا واقعہ پیش آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا سارے جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا، تو اسی میدان میں 6 لاکھ بنی اسرائیل کلمہ پڑھ لیے۔ ابھی کفر سے نکلے تھے، یعنی ابھی کفر کے مرض سے نجات ہوئی تھی، اس لیے ابھی تھوڑا سا اثر باقی ہے، فوراً لوٹ جائیں گے۔ اگر زیادہ ہاتھ نہ پکڑا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا ایک حکیم ان کے ساتھ ہے، ایک حکیم ان کے ساتھ ہے، اس حکیم نے انہیں واپس کفر کے مرض میں جانے سے بچا لیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی کامل کی توجہ اور اس کا ساتھ ضروری ہے، ورنہ پھر انسان کو پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو جس طرح جو ہے بچا لیا گیا کہ حضرت موسیٰ حکیم ہے، فوراً سمجھ گئے اگر آج یہ کیا گیا تو کل یہ بت پرستی شروع ہوگی، فوراً روک دیا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے سنبھلنے کا وقت ملتا ہے مگر بندہ خود سے نہیں سنبھل پاتا، ضروری ہے کہ کسی ماہر حکیم یعنی مرشد کامل کی توجہ ہو، کسی اللہ والے کی توجہ ہو۔ مولانا روم کہتے ہیں
پیر را بگزی کہ بی پیر این سفر، پیر را بگزی کہ بے پیر این سفر، ہست بس پس آفت و خوف و خطر. کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی کا ایمان کا سفر ہے، یہ ہدایت کا جو سفر ہے، یہ بغیر پیر، بغیر رہنما، بغیر مرشد کامل اور بغیر کسی اللہ والے کے یہ سفر بڑا خطرناک ہے، کہیں بھی بھٹک سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ کسی مرشد کامل کا دامن تھام لے. اگر ایسا نہ ہوتا تو 25 سال تک غریب نواز عثمان ہارونی کی خدمت میں نہ رہتے. 25 سال تک عثمان ہارونی کی خدمت میں سرکار غریب نواز نہ لیتے، زمانوں تک امیر خسرو محبوب الہی کی بارگاہ میں نہ لیتے. پتا تھا ہدایت مل گئی، ایمان مل گیا، مگر یہ سفر بڑا خطرناک ہے، چاروں طرف جو ہیں شب خون مارنے والے لگے ہیں. اس میلے میں کسی کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے. بچہ جب میلے میں ہوتا ہے تو بڑے کا ہاتھ پکڑتا ہے، اپنے مربی کی انگلی نہیں چھوڑتا ہے ورنہ گم ہو جائے گا. دنیا بھی ایک میلہ ہے، دنیا بھی ایک میلہ ہے. اگر ہم مرشد کامل اللہ والے صالحین کے دامن سے لگے رہیں تو ٹھیک ہے، منزل تک پہنچیں گے. جہاں انگلی چھٹی فوراً گمراہی آ گئی. اس لیے جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں تو خیر وہ معاملہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور یہ قافلہ ملک شام میں پہنچا. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین. حضرت موسیٰ نے کہا کیا اللہ کے سوا تمہارے اور کوئی خدا تلاش کروں؟ ایسی خواہش کرتے ہو اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور خدا میں تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. ابھی ابھی نجات ملی ہے اور دیکھو اس زمین پر تم ہی لوگ ایمان والے ہو اور اس رب نے تمہیں زمانے بھر میں فضیلت عطا فرمائی ہے. اس لیے کہ جتنے لوگ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے پوری روئے زمین میں سب سے افضل لوگ تھے اور یہی مومن تھے، یہی ایمان والے تھے. ارے ابھی تم پلٹنے کی باتیں کر رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا. ہوا فضلکم علی العالمین. اس وقت زمین میں تم سے بڑا کوئی نہیں ہے. انبیاء کی اولاد تم ہو، یعقوب کے بیٹے تم ہو اور اس وقت ایمان والے تم، میرے صحابی تم ہو، ساری دنیا میں سب سے بہتر تم ہو. اس وقت جو ایمان لے آئے تھے وہ آج یہودی سمجھتا ہے ابھی ہم ہی بہتر ہیں. ارے بھائی ان کی بات تھی، تیری نہیں ہے. شراب پیے سور کھائے اور بہتر ہو، ابھی بھی وہ اسی میں پڑا ہے، دلیلیں دیتا ہے. دیکھو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے. بے وقوف ان کے لیے کہا تھا جو حقیقی معنوں میں حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے، ان کے لیے تھا. اب ان کے لیے ہے فضلوا علی العالمین. سارا دن شراب پیتا ہے اور سور کھاتا ہے اور جو ہے استنجا کے بعد پانی سے طہارت بھی نہیں کرتا ہے. ان ناپاک لوگوں کو فضل علی العالمین ہوگا کیا؟ نہیں، یہ تو سب جو ہے یہودی کفار ہیں، مرتد ہیں، پھر گئے ہیں، سب سے بدترین کافر ہیں آج کے جو ہے یہود. اس لیے کہ ان کا عقیدہ قرآن اور رسول پاک کے تعلق سے بہت غلط ہے، لہذا ایمان کی ہوا تک انہیں نہیں لگی. تو یہ اور پھر رسول پاک کے آنے کے بعد تو پھر کوئی دین نہیں ہے. حضور آ گئے، اب یہودیوں پہ بھی ضروری ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھے، عیسائی پہ ضروری ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھے. اس لیے کہ جتنے پہلے دین تھے سارے دین منسوخ ہو گئے. اب حضور آئے تو اب اسلام ہے، وہ قرآن ہے، بس انہی دو میں نجات ہے. اس کے علاوہ جہاں جائے گا گمراہی کے سوا کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. یہ آج کے یہودی. اور وہ ڈاکٹر طاہر القاد پادری وہ کہتا ہے they are also believers. ان یہودیوں کے مومن ہونے پہ جو یہ قرآن سے دلیلیں پیش کر رہا ہے. they are also believers. وہ کہتا ہے یہ بھی مومن ہے. معاذ اللہ، یہ مومن ہوگا جو آج اس قدر اہل ایمان کا دشمن ہے. دیکھو فلسطین اور شام میں ابھی حالات خراب ہو رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اور کچھ لوگ ان کو جو ہے مومن بنانے پہ تلے ہیں. وہ جسے دلیلیں دیتا ہے، دلیلیں تو دیتا ہے اور
عیسائیوں کے ساتھ کیک کاٹتا ہے، حضرت عیسیٰ کا جنم دن عیسائیوں کے طرز پہ بناتا ہے۔ جب شروع میں آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کیا تقریریں کرتا ہے، اور جب ہم لوگ رد کرتے تھے تو لوگ بولتے تھے تم تو کسی کو دیکھ ہی نہیں پاتی، یہ رضوی سنی علماء دیکھ ہی نہیں پاتے، ایک آدمی اتنا آگے بڑھ رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہا دے ارے مقابلہ لیول کے لوگوں سے ہوتا ہے، اس سے کیا مقابلہ کریں، لیول کے لوگوں سے مقابلہ ہوتا۔ تو پتہ چلا بعد میں جب یہاں آیا تھا کچھ میں اور ہندوستان کے کئی علاقوں میں، وہاں بھی تقریر کروائی تھی خواجہ کی بارگاہ میں خادموں نے۔ اس کے پیچھے لوگوں نے داڑھی بھی کٹا ڈالی، اس کی بھی داڑھی کھسکسی ہے۔ کئی اماموں کو میں نے دیکھا اور اس کی نقل کرتے کرتے داڑھی کھسکسی کروا ڈالی۔ کہا کیوں؟ کہا قادری صاحب کی ہے، بتائیے۔ اور یہ کہتا ہے میں نے غوث پاک کو خواب میں دیکھا اور کئی مرتبہ غوث پاک سے میں نے علم پڑھا ہے۔ تو ذرا ان سے پوچھو غوث پاک کی داڑھی کتنی دیکھی تھی تم نے خواب میں؟ اب یہ آخری دور ہے، طرح طرح کے لوگ نکلنے والے، مداری لوگ ہیں، سب ڈمرو بجاتے ہیں، اور بیچاری پبلک ٹی وی پہ آ گیا کوئی تو پھر اس کو بہت بڑا پاور دے دیتی ہے۔ یہ ٹی وی پہ آنے کی وجہ سے کوئی عقائد تقریر کرتا ہے اپنی جگہ، مگر اس کا عقیدہ غلط ہے، عقیدہ غلط ہے اس کا، اور شیعوں کو راضی کرتا ہے اور جو ہے سب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور اسی کا وہی نعرہ ہے جو ہے سرو دھرم سمان، سب کو ساتھ میں لے کے۔ اب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ غلط تھا۔ پہلے جب شروع میں آیا تھا تو لوگ اندھا دھن پیچھے تھے، حضور تاج الشریعہ کو لوگ ٹارگٹ بناتے تھے، کہا یہ تو کسی کے نہیں چلنے دیتے، سب پہ فتویٰ۔ اب پتا چلا جو تم نہیں دیکھ رہے تھے تاج الشریعہ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اس سے بچ کے رہنا، اور پھر شیخ الاسلام نے بھی فتویٰ دیا گمراہی کا۔ تو اب بتائیے، اب لوگوں کو پتا چل رہا ہے، اور پھر لوگوں کو اس کی حقیقت بعد میں پتا چلی کہ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ تو جب لوگوں نے ان کے تقریریں اور ان کی کتابیں پڑھ کے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا امامت کرے، داڑھی کٹوا ڈالی، اتنی خسخسی داڑھی ہے، اس پہ دلیلیں دے رہا ہے۔ ارے اللہ والا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کردار بدل جایا کرے، جسے دیکھ کر جو ہے عبادتوں میں زیادتی ہو جایا کرے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ آج کے زمانے کے ان سارے فتنوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اب دیکھیے وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے لوگو آج تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی خدا تلاش کروں، حالانکہ اس رب نے تمہیں زمانے بھر میں فضیلت دی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی، یعنی رب کہہ رہا ہے اے موسیٰ انہیں کہو ہم نے تمہیں کیا نعمتیں دی، فرعونیوں سے نجات بخشی۔ کون فرعونی؟ یسومونکم سوء العذاب، کہ تمہیں بری طرح مار رہے تھے، کتنا ٹارچر کر رہے تھے۔ یقتلون ابناکم، تمہاری بیٹوں کو تمہارے سامنے ذبح کر رہے تھے۔ ویستحیون نساکم، اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں اگرچہ تمہارے رب کی طرف سے بڑا فضل تھا، تمہارا امتحان تھا، مگر ذرا غور تو کرو تمہارے رب نے کتنی بڑی نعمتیں دی۔ تمہیں یعقوب کی اولاد سے بنایا، انبیاء کی نسل میں تمہیں رکھا، اولاد یعقوب اولاد انبیاء میں تمہیں بنایا۔ اللہ نے تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے ڈبو دیا، زمین مصر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے کر دی، اللہ تعالیٰ نے تم کو عزت کا تاج پہنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد کو قتل ہونے سے بچایا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا، اور بہت ساری نعمتیں۔ کیا دنیا میں سب سے بڑے تم ہو؟ اتنی بڑی نعمتوں کے بعد تم ابھی بھی یہ خواہش کر رہے ہو کہ تمہارے لیے کوئی خدا تلاش دو؟ اللہ نہیں سنبھلے کہ اس فرعونیوں پہ عذاب اسی وجہ سے آیا ہے۔ اب جو ہے حضرت موسیٰ کی تقریر تھی تو سنبھل گئے، حکیم کی حکمت کام آ گئی، حکیم کی دوا کام آ گئی، تو پھر وہ آگے بڑھے۔ اب جب آگے بڑھے ہیں تو اب ان کا ملک شام میں رہے اور کافی وقت تک وہاں ان کا قیام ہوا۔ اب اسی وقت
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ آگے آیت کریمہ میں ذکر ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آؤ اب یہ لوگ ایمان لے آئے۔ اب ایمان کے بعد سب سے بڑا کام ہوتا ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے اب جب ایمان لے آئے تو اب انہیں دین میں کرنا کیا ہے، رب کی عبادت کا طریقہ، رب کی بندگی کا طریقہ، کس طرح وہ عبادت رب کی کریں گے، اس کے لیے دستور چاہیے، کانسٹیٹیوشن چاہیے، اس کے لیے دھارا چاہیے۔ اے موسیٰ آؤ طور پہ، ہم تمہیں دستور کی شکل میں اس قوم کے لیے کتاب تورات دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے ہیں، 30 دن تک روزہ رکھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں اور تورات ملتی ہے۔ یہ پورا واقعہ میں سورہ بقرہ میں عرض کر چکا ہوں، مگر کل انشاءاللہ تعالیٰ تورات ملنے کا واقعہ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ جانا۔ اور یہاں پیچھے سامری کر کے ایک آدمی تھا جس نے سارے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا، اکثر لوگوں کو مطلب گمراہی میں ڈالا۔ ایک بچڑا بنایا پیتل کا یا سونے کا، اس بچڑے کے اندر اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑی کے نال کے نیچے کی مٹی ڈالی، بچڑا بولنے لگا۔ وہ کہتا ہے موسیٰ تو وہاں خدا کو تلاش کرنے گئے ہیں اور موسیٰ کا خدا تو بچڑے میں بول رہا ہے۔ کہا یہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیر لگ گئی، 30 دن کے بعد آنے والے تھے اور قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں مسواک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسواک کیوں کیا؟ کہا مولا میں ایسے ہی تھا کئی دنوں سے، سوچا تیری بارگاہ میں آنا ہے تو منہ صاف کروں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ تم اتنے دنوں سے روزہ میں تھے، تمہارے منہ کی روزہ کی خوشبو تیرے رب کو پسند ہے، لہذا مسواک کیوں کیا؟ 10 دن اور اعتکاف کرو طور پہ۔ اب 10 دن اور، یہاں 10 دن لیٹ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، وہاں سامری کہتا ہے نہیں آنے والے، اور جس خدا سے موسیٰ کلام کرنے گئے وہ خدا تو یہاں ہے، اور بچڑا بولنے لگا اور ساری قوم بچڑے کے پیچھے۔ اب یہ پورا واقعہ اس جو ہے آیت کریمہ میں آئندہ کے درس میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ